الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 134 135 136 134 135 136 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان تینوں آیات کا جو مفہوم ہے وہ پچھلی آیات سے مل کر کے ہے جو کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اخلاقی برائی کا ذکر کرنے کے بعد تمام انسانیت کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جو جنت آسمانوں اور زمین کے چوڑائی کے برابر ہے، اس جنت کی طرف جلدی سے چلے آؤ. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ وہ جو جنت بنائی گئی ہے وہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور وہ متقین اور پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ سامعین کرام، اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر مختلف باتیں ہیں جس میں سرفہرست عقیدہ توحید کا ہونا ضروری ہے، لیکن عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی اخلاقی اچھائی بھی ہونی چاہیے کہ جن اچھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ان اچھائیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں جگہ دے دیتا ہے. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بنایا ہے، اور متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشی میں بھی اور تنگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. یعنی اس آیت کریمہ میں جنت کے جو حقدار لوگ ہیں ان کی جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ چاہے وہ دھنی منی ہو یا غریب مسکین ہو، اپنے حالات کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اور وقت کے مطابق، وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں. ایسا نہیں کہ اگر مالدار ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور غریب کہے کہ ہمارے پاس نہیں، ہم کیا خرچ کریں گے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو بھی صدقہ و خیرات کے اوپر ابھارتے ہوئے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کرنا پڑے. یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ و خیرات کر کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ، نیکوکار لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، جنت کے مستحق لوگ وہ ہیں جو دن اور رات میں ہر وقت چاہے ان کے جیسے بھی حالات ہوں اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، پہلی صفت یہ ہے کہ چاہے غریبی کی حالت ہو، چاہے خوشحالی کی حالت ہو، چاہے مالداری کی حالت ہو، چاہے تنگ دستی کی حالت ہو، اپنے استطاعت کے مطابق اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. یہ پہلی صفت بیان کی گئی. سامعین کرام، دوسری صفت یہ بیان کی گئی والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. سامعین کرام، یہ صفت بظاہر ہم تمام لوگوں میں کامن ہے، اور عموماً انسان کو غصہ اس وقت آتا ہے کہ جب سامنے والا کمزور ہو اور جس کے اوپر انتقام لینے کی قدرت ہو، تو ایسے وقت میں انسان اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نظر میں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو غصے کی حالت میں بھی اپنے غصے کے اوپر قبضہ کر لیں، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو بھی پچھاڑ دے، کسی کو بھی دبا دے، کسی کے سامنے بڑھ کر کے اس کو نیچے کر دے، نہیں، بلکہ بہترین آدمی وہ ہے اور بہادر آدمی وہ ہے، ہمت و حوصلے والا آدمی وہ ہے کہ اختیار کے وقت بھی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھے.
سامعین کرام، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت دل گردے کی بات ہے۔ بڑا دل جس کا ہوگا وہی ایسا کر پائے گا، جس کی ہمت، جس کا حوصلہ بلند ہوگا وہی ایسا کر پائے گا، وگرنہ نفس کا کمزور انسان کبھی بھی اپنے نفس کو دبا دیتا ہے اور غصے کو اچال دیتا ہے، نفس کے نیچے دب جاتا ہے وہ۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے ایک بڑے محدث امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی غصہ کو ظاہر کرنے کا اس کو اختیار تھا، اس کے باوجود اس نے اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ حور ہیں، جنت کی حوریں ہیں، ان حوروں میں سے جس حور کو چاہو تم پسند کرو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ غصے کے اوپر کنٹرول کرنا اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ ایسی صفت ہے جو انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور بتا دیں جو بہت ہی باریک بات ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنا یہ ایک الگ چیز ہے اور لوگوں کو معاف کر دینا یہ الگ چیز ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان حالات کے حساب سے اگر کسی کے اوپر کوئی غصہ آیا تو اس غصے کو اپنے اندر دبا لیتا ہے اور دبا کر کے غصے کو رکھے رہتا ہے، وقت آنے پر اس کا بدلہ نکال لیتا ہے۔ یہ غصے کو پینا نہیں ہے۔ غصے کو پینے کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو اگر انسان معاف کرتا ہے تب جا کر کے اس صفت کے اوپر انسان پوری طرح سے اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو ایک کے بعد دوسرے کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین اور پرہیزگار لوگوں ہیں جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی نیکوکار لوگ ہیں اور نیکوکار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ آگے جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں ایک دوسری صفت بیان کی گئی ہے اور اس صفت کو بھی ہمیں اپنانا ہمارے لیے بالکل ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور نیکوکار لوگ وہ ہیں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ اگر ان سے کوئی برائی کا کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، انسان ہے بتقاضۂ بشریت، اس سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ، پہلی فرصت میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دوسری اور اس کے جسٹ سیکنڈ اسٹیپ میں وہ کیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ آیت کریمہ کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں وہ جان بوجھ کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں، البتہ بھول چوک میں یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یا بتقاضۂ بشریت اگر کبھی ان سے گناہ ہوا تو فوراً وہ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر خاموش نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے وہ اللہ کے بارگاہ میں گھٹنوں کے بل جھک جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، انسان سے دو طرح کا گناہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ جو ہوتا ہے اس گناہ اور غلطی کا اثر خود اس انسان کے اوپر ہی ہوتا ہے، اور دوسرا گناہ ایسا انسان کرتا ہے کہ اس غلطی اور گناہ کا اثر دوسروں پر بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا حق مار لیا، مثلا کسی کی عزت لوٹ لی، مثلا کسی کی عزت کو نکال دیا، مثلا کسی کو بے عزت کر دیا، تو یہ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کے لیے بھی معافی ہے، لیکن ان غلطیوں کے لیے معافی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگی جائے، جس کا حق مارا ہے اس کا حق لوٹایا جائے، جس کی عزت کو تار تار کیا ہے اس سے معافی مانگا جائے، اس سے معافی مانگنے کے بعد ہی یہ استغفار کے تمام شرائط کو انسان پورا کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ نیکوکار لوگ جو جنت کے حقدار ہیں، جن کو وہ جنت ملنے والی ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، ان کی کئی صفات ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی بتقاضۂ بشریت گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے گناہ اور غلطی پر اڑے نہیں رہتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں۔ اصرار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ گناہ ہوا، غلطی نہیں ہم سے غلطی نہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوا، یہ اصرار ہے۔ اصرار کا ایک دوسرا، اصرار کی ایک دوسری صورت بھی ہے۔ اصرار کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے ایک،
اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے فوراً توبہ کرے، اللہ توبہ غلطی ہوئی معاف کر دیجیے اللہ، اور پھر اسی گناہ کو کیا، یعنی جس گناہ کے لیے توبہ کیا تھا پھر اسی گناہ کو کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، پھر اسی گناہ کو کر رہا ہے، اسی کو اصرار کہتے ہیں۔ البتہ ایک انسان ہے، مسلمان ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن نفس کے بہکاوے میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ایک غلطی ہوئی، غلطی کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگی، پھر بتقاضۂ بشریت دوسری غلطی ہو گئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، پھر بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہوئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اگر اس طرح سے وہ پورے دن بھر میں 70 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے گناہ کو معاف کرے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ازبس ضروری ہیں۔ ایک انسان اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے معافی نہیں مانگتا ہے، وہی ضد پہ ہے، وہی اصرار پہ ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس کو اعتراف نہیں کرتا ہے، اس کے لیے معافی نہیں مانگتا ہے، یقینی طور پر یہی اصرار ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر گناہ کر لیا اور گناہ کر کے معافی مانگ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ضد پہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، گناہ کر کے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں، اولئک جزاء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ انہی صفات کے لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ ان کو اپنی مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ آیت کریمہ میں کیا کہا گیا تھا؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کے مغفرت کی طرف جلدی آؤ، وجنت، اور اپنے رب کے بنائے ہوئے جنت کی طرف جلدی آؤ۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے یا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جو اپنے گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اللہ کے بارگاہ میں جھک کر کے اللہ سے معافی طلب کیا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہاں داخل کرتے ہیں؟ اسی جنت کے اندر جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل کریں گے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کو ہمیں ہمارے اوپر کنٹرول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی صفات سے ہم لوگوں کو بھی مزین فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔